كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في بطنه شيء من القرآن كالبيت الخرب إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز محترم بھائیو، آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی طاق راتوں میں سے 27ویں کی رات مبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عظیم فضیلت عطا فرمائی۔ مہینہ بھی اعلیٰ، اس کی راتیں بھی اعلیٰ، اس کے ایام بھی اعلیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفاسکم فیہا تسبیح، اس مہینے میں تم سانس لیتے ہو اور تمہارا سانس لینا روزے کی حالت میں تسبیح لکھا جاتا ہے۔ انفاسکم فیہا تسبیح، اور تمہارا چلنا پھرنا روزے کی حالت میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ وَلَيَالِي خَيْرٌ مِّنَ اللَّيَالِي، اس کی راتیں ساری دنیا کی راتوں سے افضل۔ وَأَيَّامُهُ خَيْرٌ مِّنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، اس کے دن ساری دنیا کے دنوں سے اعلیٰ دن ہے۔ جس طرح یہ مہینہ خاص ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ لوگ بڑے خاص ہیں کہ ایک کوئی بڑا وزیر امیر آدمی ہوتا ہے، رعیت، ایک بادشاہ کی رعیت، سب لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے مقربین ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ مخلوق اللہ کی ساری ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ کریم کے بڑے خاص اور مقربین ہوتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کریم کے خاص لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے مقربین لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کریم کے قرآن مقدس کو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے بندے جو ہیں وہ اللہ کریم کے خاص بندے ہیں۔ تو خاص بندوں کے لیے اللہ کریم نے جزا جو رکھی ہے وہ بھی خاص رکھی ہے۔ ہر کسی کی سفارش قیامت کے دن اللہ کریم رد کر سکتا ہے، لیکن تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ
آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس جو ہے شفیعاً لاصحابہ، قرآن اپنے پڑھنے اور سننے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اس وقت تک قرآن ہٹے گا نہیں جب تک اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ یہ مقام ہے تو اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس کا۔ قرآن کا پڑھنا یہ بندے کو اللہ کے خاص لوگوں میں داخل کرتا ہے، قرآن کا سننا یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے قول کے مطابق وہ لوگ اللہ کریم کے خاص لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ، قرآن کو سننے والے اللہ کے خاص، قرآن کو پڑھنے والے اللہ کے خاص، قرآن پہ عمل کرنے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ یہ تین چیزیں، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا اور قرآن پہ عمل کرنا، جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے گویا کہ وہ تین طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا خاص اور مقرب بندہ ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور مقرب آدمی ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں یا اللہ یہ اتنا مقرب بندہ ہے؟ قرآن مقدس کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ آخر تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، باقی ابراہیم کے صحیفے بھی آسمانی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحائف بھی آسمانی ہیں، داؤد پیغمبر کے صحیفے بھی آسمانی ہیں۔ قرآن مقدس کو کیوں اتنی فضیلت دی گئی؟ اب قرآن سے آدمی پوچھ سکتا ہے یہ سوال، تو اللہ کریم نے خود قرآن مقدس میں جواب دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس طرح میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اس طرح آسان کتاب نہ تو تورات تھی، نہ انجیل تھی، نہ ابراہیم کے صحیفے تھے، نہ موسیٰ پیغمبر کے صحیفے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ لام اور قد جس وقت ماضی پہ آتا ہے باب تفعیل ہے، آگے معنی زور کا لگتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے پورے کمالات کو جمع کر کے، میں نے اپنے پورے کمالات کو جمع کر کے پوری قوت سے، پوری طاقت سے، پوری حکمت سے، پوری فصاحت سے، پوری بلاغت سے، پوری طلاقت سے، پوری مودت سے، پوری لطافت سے، پوری محبت سے، پوری مودت سے، پوری عزت سے، پوری رافت سے، پوری رحمت سے، پوری ہدایت سے، پوری حکمت سے، پوری فصاحت بیان سے، پوری طلاقت لسان سے، پوری حکمتوں سے، پوری رافتوں سے، پوری طاقتوں سے زور لگا کے میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون بندہ ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس لیے اللہ یہ قرآن آیا کدھر سے؟ سورۃ ہود میں اللہ کریم پہلی آیت میں ذکر کرتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ او لوگو اگر قرآن کا اعزاز دیکھنا ہے تو کیا کرو؟ یہ دیکھو کہ یہ قرآن آیا کدھر سے ہے۔ اگر قرآن کی تعظیم اور عزت اور تکریم دیکھنی ہے تو یہ دیکھ کے قرآن کے در سے آیا ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ کریم نے معنی سمجھایا ہے۔ الف لام را، کتاب، کتاب کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، معنی کیا دیتا ہے قرآن؟ کتاب عظیم۔ او لوگوں میں خدا کے خزانے میں قرآن سے بڑھ کے عظیم کتاب کوئی نہیں۔ میں خدا کے خزانے میں قرآن سے بڑھ کے عظیم کتاب
اسی لیے فرمایا کتاب نکرہ ذکر کر کے اوپر تنوین کو ظاہر کیا ہے، معنی نکلتا کیا ہے؟ کتاب عزیز، کتاب حکیم، کتاب شفا و کتاب الرحمہ و کتاب حکیم۔ او لوگو، حکمتیں اگر لینی ہیں تو وہ قرآن میں، عزتیں لینی ہیں تو وہ قرآن میں، محبتیں لینی ہیں تو وہ قرآن میں، رحمان کا قرب لینا ہے تو وہ قرآن میں، میرے محمد کا طریقہ لینا ہے تو وہ قرآن میں، عبادت کو لینا ہے تو قرآن میں، میری الوہیت کو لینا ہے تو قرآن میں، میری حاکمیت کو لینا ہے تو قرآن میں۔ فرمایا میں میری معبودیت کو لینا ہے تو قرآن میں، میری عزت کا مسئلہ قرآن میں، میری لطافت کا مسئلہ قرآن میں، میری وحدانیت کا مسئلہ قرآن میں، میری الوہیت کا مسئلہ قرآن میں، میری حاکمیت کا مسئلہ قرآن میں، میری معبودیت کا مسئلہ قرآن میں، میری حاکمیت کا مسئلہ قرآن میں، میری مملکت کا مسئلہ قرآن میں، میرے مالک ہونے کا ذکر قرآن میں، میرے رؤوف ہونے کا ذکر قرآن میں، میرے عزیز ہونے کا ذکر قرآن میں، میرے حاکم اعلیٰ ہونے کا ذکر قرآن میں، میرا ملک الملک اور عظیم ہونے کا ذکر قرآن میں، اس لیے کہ قرآن میری صفت میں نے بنا کے بھیجا ہے، کتاب احکمت آیاتہ۔ او کیا اس سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ عظیم کتاب کوئی نہیں، کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو میں نے محکم بنایا ہے، اس کی آیتوں کو میں نے مقوم بنایا ہے، اس کی آیتوں کو میں نے قیم بنایا ہے، اس کی آیتوں کو میں نے ثابت بنایا ہے، اس کی آیتوں کو میں نے مضبوط بنایا ہے، اس کی آیتوں میں میں نے قوت رکھی ہے، اس کی آیتوں نے دنیا کو عاجز کیا، اس کی آیتوں نے دنیا کو چیلنج کر دیا، اس کی آیتوں نے دنیا کو مغلوب کر دیا ہے۔ لاؤ تو دکھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، کتاب احکمت آیاتہ، او میرے قرآن جیسی آیتیں تو لا کے دکھاؤ۔ فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، او قرآن جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اس لیے ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ جس طرح ساری دنیا بھی مل جائے، انبیاء بھی مل جائیں، اولیاء بھی مل جائیں، ملائکہ بھی مل جائیں، جنات بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، میں خدا کی حکمتوں کا اندازہ کر سکتے؟ اسی طرح جس طرح میں حکیم ہوں، اسی طرح انہ کتاب حکیم، اور جس طرح میری حکمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، اسی طرح قرآن مقدس کی حکمتوں کا بھی اندازہ۔ من لدن حکیم علیم، دوسری صفت اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ یہ کتاب کدھر سے آئی ہے؟ یہ حکیم کی طرف سے، یہ علیم کی طرف سے۔ نہ تو اس کی حکمتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے علم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نہ قرآن کی حکمت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کے علم کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کأنها الحوض تبيض الوجوه به القرآن من الأساة وقد جاؤوه كالهمم، سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، موجیں یوں تیری طرف آتی ہیں واپس لوٹ جاتی ہیں، کھڑا کھڑا قیامت تک کھڑا رہے، تجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نظر آتا۔ اسی طرح تو قرآن میں داخل ہو جا، حکمتیں شروع ہو جائیں گی، لیکن حکمتیں ختم ہوتی تمہیں نظر آتی۔ علم تو شروع ہو جاتا ہے لیکن علم ختم ہوتے تجھے نظر آتا۔ ولا یشبع منہ العلماء ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، جس طرح جوتی کپڑا زیادہ دیر پہننے سے وہ سیدھا پرانا ہو جاتا ہے، ولا یخلق عن کثرت الرد،
اشد، زیادہ پڑھنے سے قرآن وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ جس طرح 1400 سال پہلے تر و تازہ تھا، آج بھی قرآن مقدس اسی طرح تیرے سامنے تر و تازہ ہے۔ من لدن حکیم خبیر۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، میں نے تفصیل ذکر کی ہے اندر سارے مسائل کی۔ اگر تجھے حلال حرام کا پتہ ہوگا تو قرآن سے، اگر تجھے جائز ناجائز کا پتہ چلے گا تو قرآن سے، اگر تجھے توحید اور شرک کا پتہ چلے گا تو قرآن سے، تجھے ایمانیات کے اجزاء کا پتہ چلے گا تو قرآن سے، تجھے حق اور باطل کا درمیان فرق پتہ چلے گا تو قرآن سے، مجرم اور متقین کے درمیان فرق کا پتہ چلے گا تو قرآن سے۔ کیوں پتہ چلے گا؟ ثم فصلت انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ اس کا فیصلہ کن باتیں ہیں، کبھی ایسا نہیں کہ آگے قرآن کچھ کہے بعد میں کچھ کہے، نہیں، لقول فصل وما هو بالہزل۔ قرآن میں نے خیال نہیں آنے دیا، میں نے تفنن نہیں آنے دیا، میں نے تقابل نہیں آنے دیا، میں نے تضاد نہیں آنے دیا، میں نے وہم نہیں آنے دیا، میں نے تصور تیرے نہیں آنے دیے، خیالات نہیں آنے دیے، کہانیاں نہیں آنے دی، اساطیر نہیں آئے، اس میں کوئی جھوٹے قصے کوئی نہیں ہے۔ قول فصل، اس کے آیات فصل ہیں، اس کے معانی فصل ہیں، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں۔ اللہ کیوں شک نہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جو بھی عبداللہ ابن مسعود بات کرے فصدقوہ انا عبداللہ ابن مسعود، جو عبداللہ بن مسعود جو بھی بات کرے اس کو سچا سمجھو۔ یہ وہ صحابی عظیم ہے عبداللہ ابن مسعود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ علی القرآن یا ابن مسعود، او عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے تو قرآن کی تلاوت کر۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر انزل علیک وعلیک ان اقرأ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے تو میں کیسے تلاوت کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود انی احب ان اسمع من غیری، میں محمد کو بڑا پسند ہے کوئی کہ دوسرا بندہ تلاوت کرے تو میں سنتا رہوں، اس لیے کہ مجھے محبوب چیز دنیا میں جو ہے وہ صرف اللہ کریم کی کتاب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ نساء کو میں نے شروع کر دیا جو لمبی سورت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں تلاوت کرتے 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 آدھے سے پارے سے زیادہ پڑھ گیا۔ جس وقت میں اس آیت پہ قرآن کی آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کا مطلب کیا ہے کہ میرا پیغمبر وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہم ساری دنیا کو لے کے آئیں گے اور میرا محمد ہم آپ کو سارے لوگوں کے اوپر گواہ مقرر کریں گے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس وقت میں اس آیت پہ پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسبک الآن، رک جا رک جا رک جا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا وعینان تذرفان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ نے فرمایا رک جا ابن مسعود، اب میں محمد میں اتنی طاقت کوئی نہیں کہ اس سے آگے میں سن سکوں، ذرا رک جا حسبک الآن۔ تو اس مقام پہ فرمایا او لوگو، ساری دنیا کی کتابوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی لذت کبھی بھی ختم ہوتی نہ۔ تو قرآن کے خزانے ختم ہوتے ہیں، خزانے لینے والے ختم ہوتے ہیں لیکن قرآن کے خزانے ختم ہوتے۔ ساری دنیا کی کتابوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی لذت ختم ہوتی۔ عباد ابن بشر اور عمار ابن یاسر، یہ دو صحابہ کرام غزوے کے اوپر نکلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے کے اوپر مقرر کیا ہے دو بندوں کو، عباد ابن بشر کو اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں صحابہ رسول جو ہیں پہرے داری کر رہے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے او میرا بھائی عباد ابن بشر، ہم رات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھی رات قرآن کی تلاوت تم کرو، پھر آدھی رات قرآن کی تلاوت میں کروں گا، تاکہ ہم پہرا بھی دیتے رہیں ساتھ ساتھ قرآن کی لذت بھی حاصل کرتے رہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام، ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا۔ آج ہم لوگوں نے تو بس قرآن کو قصبے اٹھانے کے لیے رکھ لیا، یا پھر مردوں پہ پڑھنے کے لیے رکھ لیا، قبروں پہ پڑھنے کے لیے رکھ لیا۔ قرآن ان کاموں کے لیے آیا؟ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے آیا۔ قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے قرآن آیا؟ قرآن مردوں کے لیے آیا؟ پیٹ پرست ملا جو ہیں وہ جمعرات کو جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ جا کے قرآن، 7 مقام ایسے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت کرنی ناجائز ہے۔ ان میں سے قبرستان بھی ہے، بیت الخلاء ہے، اونٹوں کا باڑہ ہے، روڑی ہے، راستہ ہے، ایسی جگہوں کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنی نہیں چاہیے۔ تو جہاں پہ شریعت نے منع کیا ہے یہ وہاں پہ تلاوت کر۔ قرآن مردوں کے لیے نہیں، قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے۔ تو کہا آدھی رات تم تلاوت کرو گے اور آدھی رات میں تلاوت کروں گا۔ بس آخری بات سن لے، تراویحیں پڑھ کے بھی تھکے ہوئے ہو تو اصل جو مقصد ہے وہ سمجھے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی عزت والی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ یہ صحابی کھڑے ہو گئے نماز کی حالت میں، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب صحابہ کرام تو جب قرآن شروع کرتے پھر یہ نہیں تھا کہ ٹائم کیا ہو گیا ہے اور کتنا ہو گیا ہے، وہ تو راتیں گزر جاتی لیکن ان کی لذتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ دو صحابی عمار ابن یاسر سو گئے اور عباد ابن بشر جو ہیں یہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے قرآن کی تلاوت نماز میں شروع کر۔ کافروں نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں، اندھیری رات تھی، کہ ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی پہرے دار کھڑے ہیں یا کہ کوئی عام ستون کھڑا ہے یا کہ کوئی اور چیز ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ویسے کوئی انہوں نے چیز لٹکائی ہے مسلمانوں نے یا کہ کوئی پہرے دار کھڑے ہیں۔ تو حضرت عباد ابن بشر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے پیچھے سے تیر لگایا ہے۔ فضرب علی منکبیہ، عباد ابن بشر کے کندھے کے اوپر تیر پیچھے سے پیوست ہو جاتا ہے، لیکن وما تحرک وقرأ القرآن وقرأ قرآن مقدس کی تلاوت اسی طرح جاری ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے بائیں ہاتھ سے یوں ہٹا کے تیر نکال کے پھینک کے اسی طرح قرآن کی تلاوت جاری ہے۔
انہوں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی بندہ پہرے دار کوئی نہیں، یہ تو کوئی ویسے مسلمانوں نے قمیص یا کوئی سفید کپڑا لٹکایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، دیکھتے ہیں کوئی دوسرا تیر مار کے، اگر دوسرے تیر کے بعد کوئی آدمی گرا یا کوئی حرکت ہوئی تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کوئی پہرے دار کھڑا ہے۔ لیکن صحابی رسول تو مگن ہے قرآن کی تلاوت میں۔ جب قرآن کی لذت میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکلیف بندے کی خود دور کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے دوسرا تیر پیچھے سے لگایا ہے، دوسرے کندھے کے اوپر آ کے لگا حضرت عباد ابن بشر کو، لیکن قرآن کی تلاوت جاری رکھی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ جب وہ اوپر کی طرف نگاہیں جاتی ہیں پھر دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا تیر لگایا عباد ابن بشر کے کندھے پہ، قرآن کی تلاوت اسی طرح جاری ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ تیر نکال کے پھینک دیا ہے، قرآن کی تلاوت اسی طرح جاری ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ کوئی قمیص لٹکی ہے یا کوئی جھنڈا ہے یا سفید کپڑا ہے یا کوئی پہرے دار ہے، نہ اس میں حرکت ہوتی ہے نہ قمیص گرتی ہے نیچے، کوئی سمجھ نہیں آتی، اندھیری رات ہے لیکن یہ اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ ادھر سے قرآن پڑھتا جاتا ہے، قرآن کی لذت اور آنے لگتی ہے، دردیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ جس وقت انہوں نے تیسرا تیر لگایا ہے، تیسرا تیر جو ہے دو کندھوں کے درمیان عباد ابن بشر کی کمر کے اوپر لگا ہے، خون نکل کے بہنے لگا، بہہ کے ساتھ عمار ابن یاسر سوئے ہیں۔ حضرت عباد ابن بشر کا خون نکل کے عمار ابن یاسر کے سر کے نیچے جا رہا۔ جس وقت اس نے یوں ہاتھ لگایا عمار ابن یاسر نے کہ یہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ یہ خون ہے، فوری اٹھ کے دیکھا ہے کہ عباد ابن بشر کہیں شہید نہیں ہو گئے، لیکن اتنی دیر میں یہ نماز اس نے پوری کی ہے۔ نماز پوری کر کے فرکع فسجد فسلم، پوری نماز کر کے سلام پھیر کے اتنی دیر میں عمار ابن یاسر اٹھ جاتے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کا بندہ تیری کمر ساری سرخ ہے، تیری پیچھے سے قمیص پوری سرخ ہو چکی ہے، اتنا زیادہ خون نکلا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ کوئی نہیں، کوئی پیچھے سے تیر آتے گئے، جس وقت تیر آتا تھا مجھے قرآن کی لذت اور آنے لگتی تھی۔ تو فرمایا انی احب ان ادعها لخروج روحی، اللہ کی قسم مجھے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میری روح نکل جائے، لیکن قرآن چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا، اتنی مجھے قرآن کی لذت آ رہی تھی۔ تو عمار ابن یاسر فرماتے ہیں اللہ کا بندہ پہلے تیر کے ٹائم پہ تو نے مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا کہ میں جلدی سے اٹھ کے اپنی کمان سیدھی کروں کافروں کی طرف۔ تو صحابی کہتا ہے مجھے تیر کی درد کوئی نہیں ہوئی، مجھے قرآن کی لذت زیادہ آنے لگی تھی۔ تو کس بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن کی لذتیں چھوڑ کے وہ دوسری طرف جائے؟ اس لیے مجھے پسند تھا، میری روح بھی نکل جاتی تو میں نے قرآن کو چھوڑنا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں او لوگوں ساری دنیا کی کتابوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن قرآن کی لذت ختم ہوتی، ساری دنیا کی کتابوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں لیکن قرآن والے خزانے کبھی ختم ہوتے تو وہی بندے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جو بندے مسجد میں یا کسی جگہ میں صرف قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں،
صرف قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور لوگوں میں محمد تمہیں بتا دوں کیا ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کریم ان کے اوپر اپنی طرف سے لذت نازل کر دیتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، جتنی دیر تک وہ بندے قرآن سننے والے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کریم ملائکہ کو حکم دیتے ہیں میری عبادت کو چھوڑ دو، ان بندوں کے حق میں میرے لیے دعائیں کرتے رہو۔ وغشیتہم الرحمہ، وغشیتہم الرحمہ، جب تک وہ قرآن سنتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اللہ کریم ایک خاص اپنی رحمت کا بادل ان بندوں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ جب تک وہ قرآن سنتے رہتے ہیں اتنی دیر تک وہ اللہ کی رحمت کے نیچے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اہل اللہ وخاصتہ، او لوگو اللہ کریم کے خاص بندے وہ ہیں جن کا ربط ہمیشہ قرآن سے رہتا ہے، جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کو سنتے رہتے ہیں، قرآن کو سمجھتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان الذی فی جوفہ لیس شیء من القرآن کالبیت الخرب، او لوگو اس بندے کا پیٹ اس طرح ہے جس طرح ایک ویران گھر ہوتا ہے، ایک برباد گھر ہوتا ہے جس میں مکین کوئی نہیں ہوتا، اس بندے کا پیٹ، جس بندے کے پیٹ میں قرآن کوئی نہیں، لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ ایک پرانے خراب شدہ بوسیدہ گرے پڑے گھر کے مانند ہوتا ہے جس کے پیٹ کے اندر قرآن کوئی نہیں۔ تو جس کے پیٹ میں قرآن موجود ہے، ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ اللہ کریم کے مقربین بندے ہوتے ہیں، وہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا شفیعا لاصحابہ یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن اس وقت تک ہٹے گا نہیں جس وقت تک اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن سنا، اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب لوگ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، اللہ کریم ان کا قیام اور صیام جو ہے اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ جنہوں نے قرآن سنایا، جنہوں نے قرآن سنا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا وتلاوتنا ودعوتنا یا رب العالمین۔ اللہم انت ولینا ومولانا یا الہ العالمین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا اولنا وآخرنا ظاہرنا وباطننا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر علی نعمت القرآن، ولك الحمد ولك الشكر على ما بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما سلمتنا رمضان، يا كريم يا حنان يا ولي يا منان، فاغفر لنا ذنوبنا يا إله العالمين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي۔